أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آमीन या रब्बल आलमीन। हज़रत सूरह बनी इसराइल का 14वां रुकू हमने पिछली मरतबा मुकम्मल किया था। आपको याद होगा कि मैंने अर्ज़ किया था कि 5वें रुकू से लेकर 14वें रुकू तक ये 10 रुकू मुसलसल हैं जो एक मुफस्सल फ़र्द करारदाद जुर्म है जो अल्लाह ने बनी इसराइल पर आयद की। इन 10 रुकुओं में हमने जो चीज़ें ख़ास तौर पर हमारे ज़ेर मुताला आई हैं और जो कुरान हकीम में गोया कि सूरह मुबारका का जुज़ भी है और उनके लिए एक बहुत बड़ा जुर्म जो है उसकी फ़र्ज भी है, उससे सबसे बड़ा जो बात उनकी तरफ से सामने आई थी
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 شبانہ روز کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہو گئی کہ جو بچھڑے کی پرستش کرنے لگے. گویا کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود قرار دے دیا. پھر تورات کے جو بھی کمانڈمنٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے اس میں رد و بدل کیا ہے، تحریف کی ہے. جو منشا تھی اللہ کی اس کو پس پش ڈالا اور اپنی من مانی خواہشات جو ہیں اس میں شامل کر دی. اور اس سے اگلا جرم یہ تھا کہ بار بار اللہ سے عہد کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ذکر موجود ہے. اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا تھا ان کے اوپر، چچڑیوں کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے، مینڈکوں کا عذاب ہے، طاعون ہے، کوئی اور آسمان سے کوئی ایسی آفت ان پر جو ہے نازل کی گئی. وعدہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے، لیکن اس کے بعد ان تمام وعدوں کو یہ توڑ دیتے تھے. پھر اگلا جرم جو ہم نے پڑھا یہ شیطانی عملیات، یہ جادو کرنا، ٹونا ٹوٹکا، کالا علم، سحر، اس کی لت پڑ گئی ان لوگوں میں، لہٰذا اس کی تعلیم ہو رہی ہے، اس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان کے لیے، وہ بھی ہم تفصیل سے اس رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جہاں اللہ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں نازل کیے ہاروت اور ماروت کے نام سے، اور وہ ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئے. پھر یہ کہ دنیا کی زندگی پر حد درجہ حریص، وہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ. ان یہودیوں میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے اسے 1000 برس طویل زندگی مل جائے. پھر اتنی بڑی جسارت ان لوگوں کی، یہ تمام جرائم ہیں جو پڑ چکے. صرف خلاصہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس لیے کہ اب یہاں آ کر گویا کہ وہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے. جو جرائم تھے بنی اسرائیل کے، جو فرد قرار داد جرم اللہ نے عائد کی تھی، اب یہاں 14ویں رکوع پر آ کر وہ معاملہ ختم ہوا. پورے مسلسل 10 رکوع یہ جسارت کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک اللہ کو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے. یا اس بات کو ذہن میں رکھیے، ایمان کے معنی کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تو مانتے تھے، لیکن چونکہ اپنی نفسانی خواہشات اللہ کے احکامات سے بالا ہو جاتی تھی، لہذا ایمان کا جو اصل تقاضا ہے وہ تو ادا نہیں کر رہے. تو لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر یہ کہ اللہ کی احکامات اور اس کی شریعت کے حصے بکھرے کر دیے. وہ لرزا دینے والی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات کے ایک حصے کو مانتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اور اسی اللہ کی دی ہوئی شریعت کے دوسرے حصے کو پاؤں تلے رونتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. تو کوئی سزا نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کی مگر یہ کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. پھر ان کے اندر یہ ظلم پیدا ہو گیا خام خالی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جا سکتا مگر گنتی کے چند دن. یہ ظلم بھی، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، اس کے بڑے محبوب ہیں. دیکھو تجھے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارے نخرے اٹھائے ہیں. من و سلوہ ہمارے لیے نازل کیا گیا، بادلوں کا صاحبان ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ نے مسلسل تانے رکھا تاکہ سورج کی جو وہ تمازت ہے، حدت ہے، حرارت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. پھر حضرت موسیٰ نے ایک اپنی لاٹھی ماری، ایک چٹان پر 12 چشمے اس میں سے پھوٹ گئے، سمندر کو پھاڑ دیا ہمارے لیے. تو معلوم ہوا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں. جس طرح کسی باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اسے کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، یہی معاملہ اللہ کا ہمارے ساتھ ہے. پھر یہ کہ سوال در سوال کرنا، معاملے کو سلجھانے کی بجائے الجھانے کی کوشش کرنا. اس طبیعت کے لوگ آج بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ کہ اس دور میں بھی موجود تھے. بجائے یہ کہ بات کو سمجھیں اور اسے سلجھانے کی کوشش کریں،
سوال پر سوال داغ کے گویا کہ اس معاملے کو اور مزید الجھا دیتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے حکم دیا تھا ایک گائے کو ذبح کرنے کا، اب اتنے سوال اس میں کیے گئے کہ بالآخر بات جو ہے ایک خاص مقدس گائے تک پہنچ گئی جو ان کے نزدیک انتہائی محترم تھی۔ یہی وجہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال در سوال کرنے کی روش کو حد درجے ناپسند فرمایا۔ پھر یہ کہ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ جو یہودی علماء اور ان کے مذہبی پیشوا ہوتے تھے، یہ تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، گویا کہ جو بھی آیت ہے تورات کی اسے حذف کیا، اپنی جانب سے ایک آیت ایڈ کر دی، اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ تمام جرائم ہیں کہ جو ہم نے ان 10 رکوعوں میں پڑھے، جس کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیا کہ اب چونکہ آگے اب نیا باب شروع ہو رہا ہے، لہذا کم سے کم یہ کہ جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک جسے آپ کہیے برڈز آئی ویو وہ ہمارے ذہنوں میں پھر تازہ ہو جائے۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلا یتلو کے معنی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، کسی کے پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کی انگلی جو ہے الفاظ کو فالو کر رہی ہو، تو یہ تلاوت ہے۔ خود پڑھنا بھی اور پڑھ کر سنانا بھی، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ہیں کہ نبی پڑھ سنائیے ان کے سامنے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے 2 بیٹے جو تھے حابیل اور قابیل، ذرا ان کا قصہ انہیں پڑھ کر سنائے۔ تو تلاوت کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا، پڑھ کر سنانا، اور پھر اصل مضمون یتلو اثرہ، جیسا کہ ایک حدیث میں الفاظ بھی آئے، کسی شخص کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال آتے ہیں۔ یتلو اثرہ، کہ وہ شخص جو تھا جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا، وہ اپنے ساتھی کے قدموں کی پیروی کر رہا تھا، اس کے قدموں کو فالو کر رہا تھا۔ تو قرآن تو گویا کہ فالو کرنے والی شے ہے نا، پیروی کرنے والی شے ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے بڑے اجر کا موجب ہے، ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ لیکن اصل مقصد اور منشا کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اس پر عمل کرو۔ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک قول موجود ہے، وہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو جہاں کہیں اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا، اللہ کے عذاب کا، سزاؤں کا ذکر آتا تھا تو اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور جہاں کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا تھا، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اہل تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھنا اپنی جگہ وہ منشا ہے یقین، لیکن یہ کہ پڑھتے ہوئے اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو بے ساختہ آپ کی زبان پر دعائیں بھی ہوں گی اور استعاذہ بھی ہوگا۔ جہنم کا ذکر آیا، اے پروردگار کہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما دیجئے۔ جنت کا ذکر ہے، اہل تقویٰ کا ذکر ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ تو حضرت عمر، مسلم کی روایت ہے کہ جب قرآنی آیات پڑھتے تھے حضور تو جہاں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو تو وہاں اللہ کی رحمت طلب کیا کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے، اور جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہو، اللہ کے غضب کا ذکر ہو تو پناہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح طبری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے موجود ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا، یہ حق تلاوت میں سے ہے۔ ایک تو ہے نا تلاوت کرنا، پڑھنا، اور اس میں بھی خاص طور پر صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا۔ اگر عین ہے تو عین اور حا ہے تو حا، اس سے کہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ صرف زبر زیر اور پیش کی جو علامات ہیں جنہیں ہم اعراب کہتے ہیں، اگر انہی کے اندر اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی تو کلمہ کفر بن جائے گا۔ اگلی ہی آیت جو ہم پڑھیں گے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ترجمہ کیا ہے؟ یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تھا
بڑے بڑے امتحانوں سے. یہاں ابراہیم پر زبر ہے اور با ربو کا با کے اوپر پیش ہے. اگر کوئی شخص یہ پڑھ دے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، زبر کو ادھر کر دیا، پیش کو ادھر کر دیا، تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہوگا. یاد کرو جب کہ ابراہیم نے آزمایا تھا اپنے رب کو. یہ کلمہ کفر ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. ہاں کے اوپر اللہ کی جو ہاں ہے اس کے اوپر زبر ہے. اگر یہاں آپ نے پیش لگا دی تو اس کے معنی تو بالکل بگڑ جائیں گے. یقیناً اللہ کی خشیت تو ان لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جن میں علم موجود ہو. ترجمہ یہ ہے. جبکہ اگر آپ نے اعراب کی غلطی کر دی تو کیا معلوم ہوگا کہ گویا کہ علماء ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. رب سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. جبکہ رب اگر ہم یہ سمجھے اس کے اوپر زبر لگا دیں یا پیش لگا دیں تو اس سے فرق جو پڑے گا کہ رب علماء سے ڈرتا ہے معاذ اللہ. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جس میں حق کا تلاوت ہی، اس کو پڑھنا، اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا اور اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. یہ نہیں ہے کہ اس قدر سپیڈ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے کہ الفاظ آپس میں ایک دوسرے میں جو ہے گڈمڈ ہو گئے، مدغم ہو گئے. یتلونہ حق تلاوتی. پھر یہ کہ اسے روزانہ کا معمول بنانا. حضور نے فرمایا جو شخص اللہ نے اسے اچھی آواز دی ہے اور اس کے باوجود وہ قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا تو حضور نے فرمایا وہ پھر مجھ میں سے نہیں ہے. جو شخص بھی قرآن پڑھتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا. غنا کسے کہتے ہیں؟ اچھی آواز. حضرت داؤد علیہ السلام عام طور پر لحن داؤدی کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے وہ لحن عطا فرمایا تھا، ایسی آواز کہ جس سے پھر پرندے بھی جھومنے لگتے تھے اور شجر و حجر جو ہیں وہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں آیا جایا کرتے تھے. یتلونہ حق تلاوتی. جو شخص حق تلاوت ادا کرتا ہے اولئک یؤمنون بہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصلاً ایمان رکھتے ہیں کتاب پر. یہاں اصل میں ذکر چونکہ ہو رہا ہے یہود کا تو لہٰذا یہاں کتاب سے مراد تورات ہے. لیکن اپنے آپ کو اگر ہم یہاں فٹ کریں گے تو کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے. جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی، جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو شخص بھی پھر انکار کرے گا اللہ کی کتاب کا، خواہ وہ تورات ہے. تورات کا انکار ہم بھی نہیں کرتے، اگرچہ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ تورات میں بڑی ترمیم ہو چکی ہے، بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، احکامات میں بڑا رد و بدل کر دیا گیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو شخص بھی انکار کرے گا کتاب کا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پھر خسارے سے، تباہی سے، ہلاکت سے دوچار ہونے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. دیکھیے 5ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہی تھی اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت بھی یہ ہے. کیونکہ جس طرح کہتے ہیں نا بریکٹ شروع ہوئی اور اس کے بعد بریکٹ بند ہو گئی. یہ 10 رکوع مسلسل 5ویں رکوع سے لے کر اور 14ویں رکوع تک اور 15ویں رکوع کی پہلی آیت کے اوپر گویا کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نا سٹیمپ کر دیا گیا. پھر وہی آیت جو ہے ریپیٹ کی گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل کے لوگو یاد کرو ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. حضرت موسیٰ اللہ کے اولو العزم من الرسل میں سے حامل کتاب بھی ہیں، حامل شریعت بھی ہیں. اور سب سے بڑی نعمت جو دی گئی ہمارے پاس، جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت موجود ہے من عن محفوظ، وہ قرآن حکیم، اور انہیں اللہ نے تورات عطا فرمائی تھی. تو سب سے بڑی نعمت تو وہ ہوئی. اور پھر وہ انعامات و احسانات، من و سلوہ ہے، یہ تمام چیزیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا تھا وہ تھی جو مخصوص تھی خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے مختلف ادوار میں. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اور بچو اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی. قرآن حکیم میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جہاں شفاعت جو ہے اس کی کلیتاً نفی ہے،
لیکن احتیاطاً ہم وہاں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ شفاعت نہیں، شفاعت باطلہ کی نفی ہے. ایک ہے شفاعت حقہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے حضور کسی کی شفاعت کر سکے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. یہ شفاعت حقہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ امت کے لیے شفاعت کریں گے، لیکن کس کے لیے؟ جس طرح ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے، ہدایت جس کے اندر ہدایت کی کوئی طلب تو موجود ہونا. اسی طرح شفاعت اس کی ہوگی جو کم سے کم مستحق ہو شفاعت کا، اس کی پوری زندگی مظہر ہو اس بات کی کہ وہ اللہ کا باغی بھی ہے، سرکش بھی ہے، ہر نوع کی جو ہے جسے آپ کہیے کہ عیب اس کے اندر موجود، اور شفاعت کی توقع کرے. یہ پھر اس کے اپنے ذہن کا ایک عقیدہ ہے جو اس نے گھڑ رکھا ہے. ورنہ کہ شفاعت حقہ جو ہے اس میں تمام جو باطل شفاعتیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں. یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن، وہ قیامت کا دن جس دن کوئی جان کسی کے کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها عدل، عدل کسے کہتے ہیں؟ برابری کو. اور کسی شخص سے کوئی برابری کی شے، مراد کیا ہے؟ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفعها شفاعہ، اب یہاں وہ شفاعت کا لفظ بھی آ گیا. اور نہ کسی کو کوئی کسی قسم کی شفاعت کوئی نفع پہنچا سکے گی. تنفعها شفاعہ، کوئی شفاعت نفع نہیں پہنچا سکے گی. ولا هم ينصرون، اور آخری بات جو کہہ دی گئی، اور کہیں سے کوئی مدد بھی کسی کو نہیں پہنچ سکے گی. یکا و تنہا انسان، اس کی زندگی ہے، اس کی سیرت و کردار ہے، اس کے اعمال ہیں، یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو فیصلہ کن ثابت ہوں گی. ہاں وہ شفاعت حقہ کا ایک تصور یقیناً ذہن میں موجود رہنا چاہیے. وہ ہے، قرآن میں ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے کہ جو اللہ کی جناب میں کسی کی شفاعت کر سکے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ؟ وہ ایک ایکسیپشن موجود. لیکن ہر مسلمان اگر یہ سمجھے کہ یہ ایکسیپشن صرف میرے لیے ہے تو پھر یہ اس کی اپنے ذہن رسا کی جو ہے جسے آپ کہیے خام خیالی والی بات ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دیکھیے 14واں رکوع جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ، اس میں اشارہ کر دیا گیا تھا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ مشرق و مغرب، یہ جسے آپ اطراف کہتے ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، مشرق و مغرب تمام جہتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے. مراد کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ، ہر آن، ہر پل، ہر لمحہ موجود. اب یہ خاص طور پر جو فوکس کر دیا گیا بیت اللہ کو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، شہر مکہ میں یہ جو ایک مقدس ترین گھر موجود ہے، اللہ کا گھر، اول بیت وضع للناس، جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا، وہ شہر مکہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے. تو للہ المشرق والمغرب کی آیت نازل ہو چکی، ہم وہ پہلے پڑھ چکے. گویا کہ تمہید باندھ دی گئی تحویل قبلہ کی. اور جیسے یہ دوسرا رکوع، یہ رکوع ختم ہونے کے بعد جو ہے 16ویں رکوع کے بعد جو ہے دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا، وہاں تفصیل کے ساتھ جو ہے تحویل قبلہ کا حکم موجود. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ سب سے بڑا مظہر ہے اس بات کا کہ تم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی وہ راندہ درگاہ ہے، انہیں معزول کر دیا گیا. اب ایک نئی امت جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی اگر آپ اس کو خاص طور پر دیکھیں گے کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر جس شخصیت کا احترام کیا جا سکتا ہے وہ کون ہے، تو میں اور آپ فوراً کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں بھی کسی درجے میں کوئی درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کم نہیں ہے. امام الناس ہے، ہم پڑھ چکے وہ آیت، بلکہ اسی جو آج کا درس ہے اس میں آ جائے گی.
انی جاعلک للناس امام، ابراہیم میں تو تمہیں تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محترم قرار دینے والوں میں یہودی بھی شامل ہیں اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے روئے ارضی پر اگر آپ مذہبی تقسیم کریں گے تو سب سے بڑھ کر تعداد ہے عیسائیوں کی، پھر مسلمان آتے ہیں۔ تقریباً 3.5-4 ارب کے قریب بلین عیسائی موجود ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، 1 ارب 80 یا 90 کروڑ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تمام کے نزدیک محترم ہوئے نا، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوؤں کے ہاں جو براہمن ہیں، یہ براہما کا تصور ابراہیم سے ہی لفظ نکلا ہوا ہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تحقیق کی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں کے ہاں جو براہمن جو ہیں یہ بھی اپنا سلسلہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اگرچہ بدترین قسم کا شرک ان کے ہاں موجود، بت پرستی۔ بیت اللہ میں بھی تو 360 بت موجود تھے نا، جس کا ذکر آ جائے گا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے اس گھر کو پاک کر دو ان بتوں کی نجاستوں سے، طواف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہو رہا ہے اس کو خاص طور پر نوٹ کیجئے۔ بنی اسرائیل، یہود، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اہل کتاب میں سے وہ بھی بنی اسرائیل میں آ گئے، اور پھر مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام کے نزدیک انتہائی محترم۔ تو سلسلہ گفتگو کا آغاز اب وہاں سے ہوا کہ ابراہیم جن کو تم بھی مانتے ہو اے یہودیو اور اے عیسائیو تم بھی مانتے ہو، ان کی عزت کرتے ہو، ان کو احترام دیتے ہو، ان کا دین کیا تھا؟ کیا انہوں نے کسی قسم کی جو ہے بت پرستی کی کوئی بنیاد رکھی تھی؟ معاذ اللہ، وہ تو دین توحید تھا۔ اور پھر ان کی زندگی کا جو یہاں ذکر کیا گیا کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے امتحانوں میں سے انہیں گزارا ہے کہ جس کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ابراہیم وہ ہیں جو تمام امتحانوں میں کامیابی کا بلند ترین درجہ، فَأَتَمَّهُنْ، تمام امتحانوں میں کامیاب ہوئے۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کرو، اس کا لفظ جب آتا ہے تو اس سے مراد آتا ہے کہ یاد کرو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، جو امتحانات ہیں جو بالکل انسانی زندگی کا سن شعور کا آغاز ہوتا ہے، کچھ شعور آتا ہے میں کون کہاں ہوں، ماحول کیسا ہے، مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر نوع کا شرک موجود، ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، سورج کو اپنا رب قرار دینے والے موجود ہیں، چاند کو دیوتا قرار دینے والے موجود ہیں، تو شرک کی جو بھی نجاستیں تھیں اس معاشرے میں موجود، اور اس کا بڑا سمبل کیا تھا؟ ان کا جو سب سے بڑا معبد تھا، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں یہ دیویوں اور دیوتاؤں کے مجسمے رکھے ہوئے۔ تو سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقل و شعور کا امتحان تھا۔ جیسے ہی شعور حاصل ہوا، ان تمام چیزوں سے اعلان برات کر دیا۔ تفصیل سے ذکر موجود ہے قرآن میں کہ قوم میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو سورج کو اپنا رب مانتے تھے، یہ بہت بڑا ہے، بڑا روشن ہے، جب سورج کی روشنی آتی ہے تو ستارے وتارے، چاند واند، ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ میرا ہاذا ربی، شاید یہ میرا رب ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے کہ ان کا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے ممکن ہے کہ میرا رب غروب ہو جائے؟ وہ تو اس پورے کائنات کو کنٹرول کرنے والا ہے، ایبسولوٹ کنٹرولر ہے، وہ کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ زوال پذیر ہو جائے؟ یہی معاملہ چاند اور ستاروں کا ہے۔ تو پھر وہ نعرہ توحید جو ان کی زبان پر آیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ہے اعلان برات۔ انی بریء مما تشرکون، جس نوع کا شرک تم کر رہے ہو میں ہر نوع کے شرک سے اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں۔ میں نے تو اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے سورج کی تخلیق فرمائی، چاند بنایا، یہ بڑا مستحکم نظام اس کائنات کو جو کنٹرول کرنے والا ہے،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اس زمین و آسمان، اس کائنات کو جس نے تخلیق فرمایا وہ ہے اصل میں میرا رب۔ سورج کے اندر اگر حرارت ہے، تمازت ہے، زندگی ہے تو اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ ایمان تو یہ ہے نا۔ تو عقل و شعور کا جو امتحان تھا اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اعلان برات۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے غالباً 2 یا 3 مرتبہ یہ الفاظ آئے، جس نے اپنی شعور کی آنکھ کھولی ہی اس ماحول میں تھی، اور اس کے بعد اعلان برات کیا ان تمام نجاستوں سے۔ تو وما کان من المشرکین، اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی سند دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ ہر نوع کے شرک سے پاک تھے۔ حالانکہ پورا موقع موجود تھا کہ وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح، ان کے اپنا باپ جو تھا آزر کا نام تو قرآن میں موجود ہے، وہ بت تراش تھا، اپنے ہاتھوں سے چٹان کو پتھر بڑا سا لیا، اسے تراش کے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے مٹی کو اکٹھا کر کے کوئی مجسمہ بنا دیا، لیکن اس سے اوپر کے درجے کا بت کون سا ہوتا تھا کہ جسی بڑے پتھر سے تراش کے آپ نے بت کی شکل اس میں سے برآمد کر لی۔ تو بت تراش تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر۔ سورہ مریم میں ان کا جو ذکر کیا گیا، اور جس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی لجاجت کے ساتھ یا ابتی ابا جان، اب 5 آیات ہیں جن کا آغاز یا ابتی کے الفاظ سے ہو رہا ہے۔ میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ تک نہیں پہنچا، آپ میری پیروی کیجئے، مجھے اللہ نے پسند فرما لیا ہے۔ اب باپ کے اندر بھی تو رعونت تھی نا، فرعونیت تھی، اس کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی بات کو وہ تسلیم کر لیتا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا امتحان کیا تھا؟ والدین کی محبت، انتہائی سعادت مند اپنے والدین سے محبت کرنے والے۔ لیکن یہ کہ بہرحال والدین کی محبت اپنی جگہ، لیکن جب بات ہوگی توحید کی تو واضح نصیحت بھی کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے والد کو۔ ابا جان دیکھیے، یہ شیطانی کام ہے جن میں آپ ملوث ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں۔ اب یہ بار کی جو واضح نصیحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹوکنا، بار کی وصیت جو ہو رہی ہے، تو اس کو پھر بالآخر باپ نے یہ کہہ دیا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم، اگر یہ اپنی واضح نصیحت، تم باپ ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو حقدار سمجھتا تھا کہ ڈانٹے، بلکہ اس حد تک اس نے الفاظ استعمال کیے، اگر تم باز نہ آئے اپنی اس واضح نصیحت سے تو میں تمہیں پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور میری نگاہوں کے سامنے سے دور ہو جا۔ تو والدین کی محبت جو ہے وہ ان میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ لیکن سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا، والد سے رخصت ہوئے گھر والوں سے، تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ سے استغفار کروں گا، مجھے یقین ہے میرا رب میری دعا قبول کر لے گا۔ پھر یہ کہ جس حق کے وہ دعوے دار تھے، دعویٰ کر رہے تھے، توحید، اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ایسا مجھے مل جائے کہ یہ تمام بستی والے کہیں بستی سے نکل جائیں۔ ظاہر ہے کہ جشن ہوتا ہوگا، کوئی تہوار ہوتا ہوگا تو وہ میلے ٹھیلے رکھتے ہیں، گھر جو ہے وہ خالی ہو جاتے ہیں، تو جو بھی وہ چھوٹی سی بستی تھی وہ بالکل خالی ہو گئے، لوگ جو ہے اپنے تہوار کے اندر مشغول ہو گئے۔ تو ان کا جو سب سے بڑا معبد جسے کہہ لیجئے، ان کی عبادت گاہ تو وہی تھی نا جہاں ان کے بت موجود تھے، مجسمے تھے ان کے، اس میں گئے اور تمام بتوں کو چکنا چور کر دیا سوائے ایک بڑے بت کے۔ اس کا ذکر قرآن میں بڑی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اتنے سورہ ابراہیم کے نام سے ایک پوری سورت بھی قرآن میں موجود، اور مکی صورتوں کے اندر تو بکثرت ذکر موجود ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ جب قوم کی لوگ، یہ لوگ جب واپس آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے اپنے ان خداؤں کا یہ حشر ہوا ہے، چکنا چور ہوئے ہیں، کسی کی گردن غائب ہے، کسی کا بازو غائب ہے، کوئی ویسے ہی جو ہے کوئی زور سے جو ہے وہ مارا اس کے اوپر تیشا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کیفیت جب اپنے خداؤں کی دیکھی، اپنے خداؤں کی، نوٹ کیجئے یہ ان کے خدا تھے، تو جو غضبانی کیفیت ان لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہوگی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فوراً ذہن گیا ابراہیم ہے ایک شخص نوجوان جو ہماری بستی میں موجود ہے، جو ہمیں ٹوکا کرتا تھا کہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے رب نہیں ہے،
رب وہ ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا. تم نے سورج کو دیوتا بنا دیا، چاند کی پوجا کرنے لگے، اور یہ دیویاں اور دیوتا مجسمے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو. یہ سمجھتے ہو یہ تمہارے حاجت روا ہے. پورا انہیں اندازہ تھا کہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. بہرحال وہ پھر معاملہ جو ہے وہ نمرود کے دربار میں پیش ہوا، اور پھر وہ بڑا آگ کا لاؤنچ روشن کیا گیا. جو علامہ اقبال نے کہا ہے، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جو اللہ کی محبت اور وہ توحید کا جو پیغام جس مشن کو دے کر بھیجے گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. جان سے بڑھ کر کوئی شے کسی انسان کو عزیز تر نہیں ہوتی. عزیز ترین شے جان. سب جائیں بھاڑ میں، صرف میں اپنے آپ کو بچا لوں تو یہی کامیابی ہے. قرآن میں بھی نقشہ کھینچا گیا نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن تو انسان چاہے گا میری بیوی، میرے بچے، میری اولاد، میرے والدین سب کو جھونک دو جہنم میں، صرف مجھے بچا لو. ان سب کو میں فدیے میں دینے کو تیار ہوں. لیکن یہ کہ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. پھر اس سرزمین کو خیر بات کہا. کون شخص ہے جس کے دل میں اس علاقے کی محبت نہیں ہوتی کہ جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں اس کا بچپنا گزرا ہے. وطن کی مٹی جو ہے بڑی محبوب شے ہے. یہ ان سے پوچھے جو کہیں دیار غیر میں بیٹھے ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس وطن کی مٹی کا ستیہ ناس ہم نے اپنے ہاتھوں سے کر لیا، اور وہ اپنے آپ کو شاید بڑی عافیت میں سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہاں محفوظ ہیں نا. جب یہاں کی خبریں ان تک پہنچتی ہے، اور جو یہاں بلوے ہو رہے ہیں، اور جو کچھ دھوکہ دہی ہو رہی ہے، اخلاق کا جو ہے جنازہ نکلا ہوا ہے ہر اعتبار سے، تو وہ تو اپنے آپ کو بڑا پرسکون سمجھتے ہیں. لیکن وطن کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے. جن کے اندر بھی محبت موجود ہو، جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو ان سے پوچھئے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے، جیسا کہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کتنے ہی فیملیز یا خاندان یا سربراہان فیملیز ایسے تھے کہ جو اس ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ ہم یہاں اپنا کام شروع کریں گے، یہاں سیٹل ہوں گے، لیکن یہاں کے حالات اور یہاں کی کرپشن اور یہاں کے اخلاقی بگاڑ، یہ تمام چیزوں کو جمع کر لیں، واپس لوٹ گئے. بے شمار مثالیں موجود. تو اس توحید کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہا. انی مہاجر الی ربی سیاتین. کہاں فلسطین اور کہاں مکہ. یہ بہت بڑا امتحان تھا. چھوڑا اپنی سرزمین کو. پھر یہ کہ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بچے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ، ان دونوں کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں کہیں کسی قسم کا نہ پانی تھا. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہاں وہاں اللہ کا گھر، اس کی بنیادیں موجود تھیں جس کی تعمیر کا حکم دیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اس کا ذکر انہی آیات میں آ جائے گا. یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. کتنا بڑا امتحان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 87 برس تھی. 87 برس کا بوڑھا، کہ جبکہ حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی حضرت ہاجرہ کے بطن سے. 87 برس. اس عمر میں آ کر تو انسان کی قوت، اس کے جو بھی اعضاء ہیں، ہر شے بالکل ڈھل جاتی ہے. اعضاء جو ہے مزمحل ہو جاتے ہیں، قوا موجود نہیں رہتے. تو اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو اس جگہ چھوڑ کر گئے کہ جہاں کہیں دور دور تک نہ پانی کا نام و نشان. اللہ کا حکم، اسی کے حکم سے کر رہے تھے نا. اور جو کچھ ممکن تھا، وہ ایک اونٹنی تھی یا 2 اونٹ تھی، ان کے اوپر جو سامان تھا وہ ان کے حوالے کر کے اور روانہ ہو گئے واپس. پانی بھی ہوگا اس میں، کب تک وہ چلتا وہ خوراک یا وہ پانی. بہرحال وہ قصہ بہت طویل ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے ہیں. پھر حضرت اسماعیل کے جو بھی وہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ برآمد ہوا، زمزم. اور اس کے بعد وہ پانی جب وہاں آ گیا تو پرندے جمع ہو گئے. کوئی قافلے جو گزرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ پرندے آبی پرندے، یہ کہاں سے آ گئے یہاں؟ سنگلاخ زمین، تپتا ہوا صحرا، پتھریلی زمین. تو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں تو ایک کنواں بھی ہے، اور ایک ماں اور ایک بیٹا جو ہے وہاں موجود ہے. تو اس طرح آبادی وہاں کچھ بڑی ہے.
ورنہ یہ کہ صرف اللہ کا حکم تھا کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ. اور پھر سب سے بڑی قربانی، سب سے بڑا امتحان جو ابھی منتظر تھا، یہ جو کلمات جو کہا گیا، بڑے بڑے امتحانات میں سے گزارا ہم نے، وہ اللہ کا حکم کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. وہ بیٹا جو اب دست و بازو بن رہا تھا اپنے باپ کا، 13-14 برس کی جب عمر ہوئی، ظاہر ہے یہ عمر وہ ہوتی ہے کہ جب بیٹا جو ہے وہ شیئر کرتا ہے اپنے باپ کو، کوئی کھیتی باڑی ہو رہی ہے تو بہرحال وہ ساتھ موجود ہے. اب حضرت اسماعیل کی پیدائش سے لے کر اور اس کے بعد سے لے کر ان کی اس عمر تک پہنچنے میں کتنا عرصہ لگا، وہ کیسے گزرا، قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن قرآن نے وہ جو سیلینٹ فیچرز تھے ان کا ذکر کر دیا. مسلسل 3 راتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل. 3 راتیں ہو گئیں، احادیث میں ذکر موجود ہے، 3 راتوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن انی ارا کے الفاظ جو ہیں اس جانب نشاندہی کر رہے ہیں کہ بار بار یہ خواب دکھایا گیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اس امتحان میں بھی پورے اترے، پورا ارادہ کر لیا، اور عین جب چھری چلانے لگے تو اللہ تعالی کی طرف سے ندا آ گئی، قد صدقت رؤیا. خواب کے ذریعے جو حکم ہم نے آپ کو دیا تھا، آپ نے وہ حکم پورا کر دیا. اور پھر وہ جنت سے ایک میڈا بھیجا گیا، وہی یاد ہے کہ جو ہم مناتے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ایک ریمائنڈر کے درجے میں ہیں، وہ تمام باتیں پھر ذہن میں تازہ ہو گئی. ہر سال قربانی ہوتی ہے، کروڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں. حج کے جو مختلف مناسک ہیں ان میں سے ایک منسک یہ ہے، قربانی والا منسک شاعر اللہ میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو جو بھی استطاعت رکھتا ہو ان کے لیے اس کو واجب قرار دے دیا. تو یہاں کہنے کو یہ ایک آیت ہے، لیکن اس میں پوری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سموئی ہوئی ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو جب کہ ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تھا بڑے بڑے امتحانات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ سب کے سب امتحانات میں سے کامیاب گزرے، پورا کیا اسے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا اور امام بنانا چاہتا ہوں. اللہ کو تو معلوم تھا نا، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے، فرشتوں نے تو کسی درجے میں گویا کہ اس بات کو محسوس کیا تھا کہ جب کہ ہم موجود ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح، تیری حمد، تیری ثنا، تیری تکبیر، یہ تمام کام ہم کر رہے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. تو ایک نئی مخلوق جو اب تخلیق فرمانے چلا ہے وہ تو باہم خون ریزی کرے گی، جنگ و جدل کرے گی. اس لیے کہ ان کا مشاہدہ تھا کہ جنات جو پہلے موجود تھے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، جنات تو تھے نا اس زمین پر، ان کے درمیان فسادات بھی ہوتے تھے، خون ریزی بھی ہوتی تھی. تو انی جاعلک للناس اماما، میں تمام انسانوں کا امام بنانا چاہتا ہوں. قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی. اب یہ ایک سوالیہ نشان بھی ہو سکتا ہے، اور میری ذریت میں سے بھی. وہ کہ مجھے تو یہ رتبہ بلند تو نے دیا، لیکن کیا میری نسل، میری ذریت میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو امام کے درجے تک پہنچیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں جنہیں ہم انبیاء اور رسول کو کے نام سے جانتے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل، سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء اور رسول، اور حضرت اسماعیل سے لے کر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ بھی ایک پورا سلسلہ ہے نا. 2 ہی بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. حضرت حاجرہ کے بطن سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا ذکر ہو رہا ہے، ابھی آگے بھی ذکر آ جائے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اسماعیل کا ذکر بھی آ جائے گا. اور حضرت اسحاق سے آگے جو اولاد چلی ہے ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل میں لا تعداد انبیاء اور رسول. تو کیا میری ذریت جو ان دونوں پر مشتمل ہے، بنی اسماعیل بھی اور بنی اسرائیل بھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کے معنی کیا ہیں؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے اللہ کا بندہ، جو ہمارے ہاں عبداللہ کا لفظ ہے. عبداللہ کون؟ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. اسرائیل کے یہی معنی ہے. ایل اللہ کو کہتے ہیں، عبد
اس کے لیے وہاں عبرانی میں لفظ جو ہے وہ اسر کا ہے. ہمارے ہاں اسیر کسے کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں. تو اللہ کی غلامی اختیار کرنے والا، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والا عبداللہ. قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کیا میری ذریت میں سے بھی یہ جو سلسلہ امامت ہے وہ برقرار رہے گا؟ ان میں سے بھی بہت سے امام ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، گویا کہ وہ وعدہ تو برقرار ہے. تمہاری ذریت میں سے خواہ وہ بنی اسحاق ہوں، بنی اسرائیل کے انبیاء اور رسل ہوں، خواہ بنی اسماعیل کی اولاد میں سے ہوں گے، یقیناً ان میں ایسے ہوں گے جو امامت کے منصب پر فائز ہوں گے. لیکن یہ کہ میرا یہ امامت والا وعدہ یا جو عہد ہے وہ ان لوگوں کے اوپر لاگو نہیں ہوگا جو ظلم کرنے والے ہیں. لا ینال عہد الظالمین. نالا ینالو کسی شے کا کسی دوسری طرف منتقل ہو جانا، پہنچ جانا. تو میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ظلم کرنے والے ہیں. یہاں ظلم سے آپ کو مراد ہے ایک تو حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا. لیکن قرآن حکیم یہ بھی کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے جو انسان کرتا ہے وہ شرک ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کی جو شان عرفہ ہے اس سے اسے گرا کر یا تو مخلوق کی صف میں شامل کر دیا یا مخلوقات میں سے کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا. حضرت عیسیٰ کون؟ اللہ کے بیٹے. حضرت عزیر کون؟ اللہ کے بیٹے. مشرکین عرب جو ہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو دونوں اعتبارات سے، یا کسی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اللہ نے ان کے اندر حلول کر لیا ہے، انکارنیٹڈ پرسن ہے. انکارنیشن، کسی کا کسی دوسرے کی ذات میں حلول کر دینا، کر جانا. تو یہ تمام طبقہ وہ ہے کہ میرا عہد ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. اور عام ظلم جو ہے وہ بھی اس میں آ گیا. حق تلفی کرنا، ناانصافی کرنا، ظلم و جور کا لفظ بھی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. میرے خیال ہے یہی ہم اپنے سلسلے کو ختم کریں، اس لیے کہ آگے ابھی مضمون مزید چلے گا. لیکن آج چونکہ کچھ وقت جو ہے میں نے اس میں بھی صرف کیا ہے کہ ہم نے یہ جو 10 رکوع پڑھے تھے تو وہ جو فرد ہائے قرارداد جرم جو تھی تو اس میں ایک ایک کا میں نے ذکر کر کے اس کی بھی وضاحت کی تاکہ یہ تمام مذاہب جو بھی ہم مباحث پڑھ چکے ہیں ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں. اور اس کے بعد 2 یا 3 آیات ہم آگے پڑھ سکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پر چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کرتا ہے بطور نشان عبرت، تمہارے سامنے یہ آئینہ موجود رہے، یہ تصویر موجود رہے کہ تم سے پہلے امت سابقہ جو ہے وہ یہ امت تھی، بنی اسرائیل کی یہود تھے. اللہ تعالی ہمیں اس روش سے بچائے اور مغضوب علیہم کی فہرست میں ہمیں شامل نہ فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.